جنت اور جہنم کا جو ہے نا ثبوت یہ تواتر سے ثابت ہے. جب تواتر سے ثابت ہے تو اگر آپ کو اس پر اشکالات ہو رہے ہیں نا کہ یار اللہ جلائے گا کیوں آگ میں, ان اشکالات کا جواب سوچیں. نہیں آتا تو چھوڑ دیں, جلے گا ضرور. صحیح ہے نا. آگ اللہ نے بنائی ہے نافرمانوں کے لیے, کیونکہ اللہ سزا دے گا کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. اور اللہ کامیاب ہونے والوں کو معمولی نعمت نہیں دے گا. وہ اللہ ہے بھائی, وہ اللہ ہے. یہ تھوڑی کہ ایک شیل پکڑا دی, آپ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہوئے, آپ زنا سے بچے, آپ بدنظری سے بچے, آپ نے بوڑھی ماں کا احترام کیا, آپ نے بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی اللہ کے لیے برداشت کی, آپ نے غریبوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو کھانا کھلایا, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آپ نے مظلوموں کی مدد کی, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آپ نے صدقہ ایسے کیا کہ دائیں سے ہاتھ سے دیا, بائیں کو بھی پتہ نہ چلا, چھپ چھپا کے, کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا. آپ اتنی قربانیاں دے رہے ہو تو قیامت میں اللہ آپ کو ایک شیل پکڑا دے گا. چلو جی اس کی تصویر لو, شیل لو, ہاں چلو شاباش جاؤ. ایسا نہیں ہے. پھر وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. پھر اس نے جو جنت بیان کی ہے نا, جس کا لبرل لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تو ہمیں تو ان پر مذاق اڑتا ہے کہ ابھی تو اللہ جب نعمتیں دے گا تو اس کی تو جتنی تعریف کی جائے وہ کیا ہے؟ کم ہے. پھر اس میں ہوں گی دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں. اور یہ جو اللہ نے دودھ شہد کی اور یہ جو نہریں ذکر کی ہے نا, اور حوریں اور باغات, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ قرآن نے جو جنت کو ڈیفائن کیا ہے نا, وہ اس لحاظ سے ڈیفائن کی کہ 1400 سال اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھ میں آ جائے. اس لیے قرآن نے کامن چیزوں کو بیان کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں صرف یہ ہوگا. جنت ہے عیاشی کی جگہ, کیونکہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. تو اب چونکہ پہلے مصداق, اولین مصداق اس کے عرب تھے, وہ بدو تھے, ٹھیک ہے نا, اور وہ سائنس سے واقف بھی نہیں تھے, تو ان کو بتایا گیا تاکہ پہلے ان کی سمجھ میں آئے گی. تو وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو اس وقت بھی عیش و عشرت کی تھی, اور قیامت تک کیا ہوگی عیش و عشرت. کیونکہ بہت سے لوگ نا لبرلی کہتے ہیں یہ تو دیسی چیزیں ہیں ساری, آج کل تو جدید ٹیکنالوجی, گھوڑے تھوڑی چاہیے ہمیں, آج تو ہمیں عیش و عشرت کے لیے جانا ہوتا ہے, ہم جہاز میں جاتے ہیں, تو جنت میں جہاز کا تذکرہ تو ہے نہیں. تو بھائی وہ چیزیں بیان کی ہیں جو ہر دور میں انسان کو محبوب رہتی ہیں. باغات ہر دور میں انسان کے لیے کیا ہیں؟ محبوب. نہریں, وہ میں ناران کاوان بھی گیا ہوں, سوات مردان بھی گیا ہوں, مجھے شوق ہے بہت گھومنے پھرنے کا. تو جن باغات میں پانی ہوتا ہے نا, آبشاریں, ان کی بیوٹی میں اور بغیر آبشاروں والے باغات کی بیوٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مری کے باغات بھی ہیں, آبشاریں نہیں ہیں. ناران کاوان جاؤ, سیف الملوک اپنی ذمہ داری پہ جاؤ, اوپر جب آدمی جاتا ہے تو کل شریف پڑھ کے جاتا ہے. تو کیا خوبصورت آبشار ہے یار, کیا بہترین. گرمیوں میں جائیں اپنے خرچے پہ, تو کتنا مزہ آتا ہے بھائی. تو اسی میں انسان تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لے یار, اس سے بھی زیادہ ہوگا, اس سے بھی زیادہ ہوگا. پھر اس میں لبرل لوگ حوروں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں, کہہ رہے ہیں مولوی لوگوں نے حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو. حوروں کے بھائی جتنا آپ چکر میں ہو نا, اتنا مولوی لوگ نہیں ہوتے. آپ کے تو نائٹ کلب کے بغیر آپ کا تو گزارا نہیں ہے. آپ کو تو 1 مہینے عورت نہ ملے آپ تو ٹینشن سے مر جاؤ. مولوی بیچارے نے, کسی نے 25 سال میں شادی کی, کسی نے 35 سال میں. ہم تو اسی طرح ہو رہا ہے, ترغیبات تو ہم دے رہے ہیں, لیکن ہوتی تو وہ 35 سال تک صبر کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. آپ 1-2 مہینے صبر کر کے دکھاؤ نا. آپ زیادہ ٹھرکی ہو, دنیا میں صبر نہیں ہو رہا آپ سے کہ بھائی صبر کرو اللہ آخرت میں اس سے زیادہ دے دے گا. آپ کو صبر نہیں ہو رہا اور آپ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو. جو صبر کرے گا اللہ اسے اس سے کروڑا گنا زیادہ دے گا. کیونکہ مرد کے لیے عیش و عشرت کی نیچرل چیز کیا ہے بھائی؟ یہ باغات ہونے کے ساتھ اگر اس کو بیویاں نہ ملے, وہاں پہ خوبصورت عورتیں نہ ملے, اس کے ہم مزاج نہ ملے, تو بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا میں پاگل سے پاگل بھی کہے گا مجھے جھونپڑی دے دو, ٹھیک ہے نا, ایک اچھی سی بیوی کے ساتھ, کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے جذبات کا خیال کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ جب اس نے دنیا میں مرد کے لیے عورت بنائی ہے تو جنت میں نہیں بنا سکتا وہ؟ تو یہ لبرل لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں, مولوی نے حوروں کے چکر میں ڈالا. مولوی نے نہیں ڈالا بھائی, تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, موسیٰ کے کلام میں بھی ہے, حضرت عیسیٰ کے کلام میں بھی. قرآن کیا کہتے ہیں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ. بعض باتیں قرآن نے کی, قرآن نے کہا صرف قرآن کا دعویٰ نہیں ہے, یہ ابراہیم کو جو صحیفے دیے گئے تھے ان میں بھی ہے, اور موسیٰ کو جو صحیفے دیے گئے تھے وہ ان میں بھی ہے. سارے صحیفوں میں یہ باتیں ہیں. تو اس لیے خوش قسمت آدمی ان نعمتوں کو سن کر
اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اور ان نعمتوں کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہے اور بدقسمت باتیں بناتا رہ جاتا ہے اور وہ خود بہت بڑا عیاش ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ اور یہ قرآن نے جو نعمتیں بیان کی ہے نا آخرت کی کہ حوریں ملیں گی، باغات ملیں گے، یہ عیاش لوگوں کے لیے نہیں، یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے والوں کے لیے، نائٹ کلبوں میں جانے والوں کے لیے نہیں. تو قرآن نائٹ کلب کی نفی کر رہا ہے اور عبادت کو، رشتہ داری جوڑنے کو اور غریبوں کو کھانا کھلانے کو کیا کر رہا ہے؟ پروموٹ کر رہا ہے، خیر کو پھیلا رہا ہے. آپ اس خیر کو روک رہے ہو اور عیاشی کو پھیلا رہے ہو، اور کام کیا کر رہے ہو؟ جو خیر پھیلا رہے ہیں ان کو عیاش کا نام دے رہے ہو کہ گروہ کے چکر میں ڈالا ہوا انہوں نے. نہیں آنی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو غصہ آیا لیکن وہ اللہ کی خاطر غصہ پی گیا کہ میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میری بیوی ہے، بھائی کمزور ہے، کیا کرنا ہے غصہ کر کے، کھانے میں نمک تیز کر دیا، آج تھوڑا سا بیگم کا اسٹائل ویسے تو روزانہ ہی چینج ہوتا ہے لیکن آج تھوڑا زیادہ چینج ہو گیا. ایک اسٹائل تو ہوتا ہے جس کے آپ عادی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اسٹائل بیگم کا وہ ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے عادی، آج تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ ہو گیا، غصہ آ گیا، اللہ کے لیے برداشت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، من کظم غیظا، جس نے غصے کے کڑوے گھونٹ کو اللہ کے لیے پیا حالانکہ وہ اس کو جاری کر سکتا تھا. باس پہ غصہ آ کے پینے پہ کوئی ثواب بولو نہیں ملے. ایس ایچ او پہ غصہ آیا، کوئی ثواب پینے، غصہ پینے کا کوئی ثواب نہیں کیونکہ پینا آپ کی مجبوری ہے، پیو، ٹھیک ہے نا. وہی پتلا آدمی جا رہا تھا نا، موٹے نے دھکا دے کے گرا دیا اس کو. اب اس پتلے کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی، اس نے کہا بدلہ لوں گا تو پٹوں گا، اور نہیں بدلہ لیا تو لوگ بولے کہ مار کھا گئی، کچھ بول کے بھی نہیں جا رہا. تو اس کے ذہن میں پتلے کا دماغ بہت تیز چلتا ہے، اس کی ساری طاقت یہاں ہوتی ہے. اس نے سوچا کہ میں اس سے کہوں گا کہ مذاق کیا یا سنجیدگی سے. یہ کہے گا مذاق کیا تو میں کہوں کوئی بات نہیں یار، چلو کوئی بات نہیں، مذاق تو ہوتا ہے. یہ اس کے ذہن میں ترکیب آئی، وہ الٹی ہو گئی ترکیب. اس نے اس سے پوچھا جو آپ نے مجھے دھکا دے کے گرایا یہ آپ سنجیدہ تھے یا آپ نے مذاق کیا؟ اس نے کہا میں سیریسلی میں نے آپ کو دھکا دے کے گرایا، کوئی میرا مذاق کا موڈ نہیں تھا. اس نے کہا اچھا ہوا جان کر دھکا دیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا ہوں، میری عادت نہیں اس قسم کا مذاق میں برداشت کروں. نکل گیا، عزت بھی رہ گئی. کیا بات تھی، کس پہ سنا ہے میں نے، پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی. تو بھائی ہاں غصہ جاری کرنے کی قدرت ہے. حدیث میں آتا ہے اس نے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لیا، اللہ اسے قیامت کے دن بلائے گا مخلوق کے سامنے اور وَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ، جس حور سے کہے گا اللہ اس کا نکاح کرا دیں گے. کیونکہ مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹریکشن عورت میں. اللہ کہے گا تو نے سب سے مشکل کام کیا نا، غصہ کے کڑوا گھونٹ پینا دنیا کا مشکل ترین کام ہے کمزور پر. آپ چماٹ لگا سکتے ہو لیکن نہیں لگا رہے، اس کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے. یار بس اللہ کے لیے برداشت، جا معاف کیا یار، اللہ کے لیے. کوئی فلم کی شوٹنگ بھی نہیں ہو رہی اس میں، فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے تو پھر تو 25-30 لوگوں کو معاف کرے گا نا. پرینک بن رہا ہوں تو بھی معافی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اس کے پاس. لیکن اللہ کے لیے یار میں جانتا ہوں اللہ جانتا ہے، بس چھوڑو یار، کمزور ہے معاف کرو. تو کڑوا گھونٹ پی لیا، غصہ بھی آ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ اسے کیا کہیں گے ان حوروں میں سے جس سے بولے گا تیرا نکاح کرا دوں گا. کیوں؟ کڑوا گھونٹ پیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں وہ چیز دی جو مرد کے لیے سب سے زیادہ میٹھی ہے، اٹریکشن ہے جس میں سب سے زیادہ. تو اللہ تو کرے گا بھائی، کیونکہ اللہ مردوں کی نیچر سے واقف ہے. خواتین چاہے جتنا انکار کریں لیکن اللہ میاں کو پتہ ہے. آپ بیوی کے سامنے جائے جتنا مرضی جھوٹ بولو، اللہ میاں کو پتہ ہے آپ کی نیچر کا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کی نیچر ہے کیا. تو حلال نکاح کرائے گا اللہ تعالیٰ. تو بھائی ہم تو اللہ کے محتاج ہیں. اے اللہ ہم دنیا میں کوشش کرتے ہیں برائی سے بچنے کی، بدکاری سے بچنے کی، حرام سے بچنے کی، زنا سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں نا ہم سب. اے اللہ ہم نائٹ کلبوں میں نہیں جاتے، کوشش کرتے ہیں بچنے کی. ورنہ بھائی آج کل کون سا مشکل کام ہے، کتنا آسان ہو گیا ہے زنا کرنا، کتنا آسان ہو گیا ہے. تو اللہ کی خاطر جو بچے گا تو پھر اللہ اسے شیلڈ نہیں پکڑائے گا قیامت کے دن، ٹھیک ہے نا. مجھے شیلڈیں ملتی رہتی ہیں، ہم کو آپ کو یہ شیلڈ دیا، آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، میں شیلڈ لے جا کے رکھ دیتا ہوں گھر میں. اور میرا جب کوئی ادارہ ہوا نا میں شیلڈ نہیں دوں گا. میں کیا دوں گا چھوڑو، وہ پھر آپ سب نے کہ شاید مفتی صاحب لالچ کر رہے ہیں. تو ابھی نہیں بتاؤں گا، جب ادارہ کوئی بن گیا تو بتاؤں گا. تو خیر شیل پکڑائی جا رہی ہوتی ہے نا. تو خیر
یہ بھی ایک اپریشیٹ کرنے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ پھر بھائی اپنے حساب سے کیا دے گا؟ جنت، جس میں باغات ہوں گے، جس میں نہریں بہتی ہوں گی، جس میں یاقوت اور مرجان کے محلات ہوں گے. تو ہمیں تو چاہیے اللہ سے وہ جنت. ایک چھوٹی سی بات، بس بیان ختم ہو گیا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.